لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ کریم کے فضل سے اور اللہ کریم کی عنایات سے حج کا موسم ہمارے بالکل قریب ہے، اور بہت سارے خوش نصیب لوگ وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو کشکول بنا کے اللہ کی تجلیات کا خزانہ اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کے لیے حرم شریف میں حاضر ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پوری ملت کے لیے وہ جو دعائیں مانگیں اللہ کریم ان کی دعاؤں کو بھی شرف یاب فرمائے۔ آج ہم اس مجلس میں حج کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انسان جو چشم کائنات کی پتلی ہے، اس کو اللہ کریم نے اپنی محبوب مخلوق کے طور پہ اس معمورہ ہستی میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کریم نے ہر چیز اس کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ درخت اپنے کندھے پہ پھل لیے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں انسان آئے، اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ سبزیاں اپنا نتیجہ لے کر زمین کے سینے پہ پھیلی ہوئی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں انسان آئے، اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ پہاڑ اپنے سینے میں سونا، چاندی، معدنیات، کوئلہ، نمک لے کے کھڑے ہیں اور انسان کا انتظار کر رہے ہیں انسان آئے، اپنی امانت وصول کرے اور ہماری معراج ہو جائے۔ اسی طرح ہوا کی معراج یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے، سورج کی شعاؤں کی معراج یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت کریں، چاند کی چاندنی کی معراج یہ ہے کہ وہ انسان کی خدمت کرے، لیکن انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور جھکا رہے، اپنے سینے میں اللہ کریم کے پیار کی شمع جلائے رکھے۔ یہ انسان کی معراج ہے۔ تو اللہ کریم نے اس انسان کو بطور محبوب مخلوق پیدا کیا ہے، اس کے سینے میں دل رکھا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ظرف دل میں تجھے عطا فرما رہا ہوں، اس کو تو نے دنیا کی محبت کا جو ہے وہ مرکز نہیں بنانا، اس کو تو نے میری محبت کا مرکز بنانا ہے، اس کو میری محبت کے دیے اس کے اندر جلا کے اس کو روشن کرنا ہے۔ تو اس کے اللہ کریم نے بہت سارے مظاہر مقرر فرمائے ہیں۔ مثلا نماز ہے، یہ فرائض میں شامل ہے، لیکن یہ اللہ کریم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرض کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ محبت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ بھی فریضہ ہے، لیکن اللہ کریم کے ساتھ محبت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ اسی طرح حج بھی یہ اللہ کریم کے ساتھ محبت کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حقائق کے مراتب 7 ہیں، صوفیاء نے 7 مراتب بیان فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حقیقت محمدی ہے، ایک حقیقت احمدی ہے، ایک حقیقت ابراہیمی ہے،
اور ایک حقیقت موسوی ہے، ایک حقیقت کعبہ ہے، ایک حقیقت قرآن ہے، اور ایک حقیقت نماز ہے۔ اب ان میں سے جو دو حقیقتیں ہیں ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو حقیقت کعبہ ہے، یعنی جو مکان آپ کو وہاں نظر آتا ہے جس کے اوپر غلاف پڑا ہوا ہے، یہ اگر وہاں نہ بھی ہو تو یہ جو حقیقت کعبہ وہاں موجود ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کریم کی ذاتی تجلیات کا محل ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ کریم کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو میں نے 7 حقائق بیان کیے ہیں، اس میں سے 4 پہلے حقائق وہ حقائق کونیہ کہلاتے ہیں، اور آخری 3 جو حقائق ہیں ان کو حقائق الہیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو حقیقت کعبہ ہے جس کے اوپر اللہ کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، یہ حقائق الہیہ میں سے ہے۔ اور جو حقیقت محمدیہ ہے وہ حقیقت کعبہ کی عاشق ہے۔ اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد قبلتین میں نماز پڑھتے ہوئے خواہش کا اظہار کیا تھا، تو اللہ کریم نے اس کے ریسپانس میں ارشاد فرمایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ تو چونکہ یہ جگہ ساری زمین کے سینے کے اوپر یہ ایسی برکت والی جگہ ہے جس کو مکۃ المکرمہ کا یہ کعبۃ اللہ کا جو محل ہے اس کو برکت والا کہا گیا ہے، تو اس کی برکات کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کریم کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے میری تجلیات کے شوق میں پوری دنیا سے آئیں، مختلف اطراف سے آئیں اور یہاں آ کے میرے جلووں کا نظارہ کریں۔ اب جب حج کا موسم آتا ہے تو پورے روئے زمین سے لوگ کشاں کشاں اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور سب نے اپنا کشکول آرزو وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا ہوا ہوتا ہے، اور والہانہ انداز میں محبت میں ڈوبے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب انسان میقات پہ پہنچتا ہے تو میقات سے احرام باندھا جاتا ہے، اور احرام کیا ہے؟ 2 چادریں ہیں، جسم کے اوپر ایک نیچے چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر اوپر لی ہوئی ہے، سر ننگا ہے، اور جوتے بھی وہ ہیں کہ جن کے نیچے صرف تلوہ ضروری ہے، اوپر والا حصہ ننگا ہونا چاہیے۔ یعنی پورا درویشانہ فقیرانہ ماحول بنا کے بندہ اللہ کے گھر کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اور پھر جاتے ہوئے راستے میں کیا وہ الفاظ ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، انسان کی روح ان الفاظ کی اسیر نظر آتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اصل میں ہے الب لک البابین، کہ میرے اللہ تو نے مجھے توفیق دی، تو نے بلایا ہے تو میں 1 دفعہ نہیں، میں 2 دفعہ حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، تیرے بلانے پہ میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ وہ پاکیزہ کلمات ہیں کہ یا اللہ ملک تیرا، نعمت تیری، سارے احسانات تیرے، میں تیرا بندہ، میں دیکھ کس طرح شوق میں ڈوبا ہوا تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اور جب انسان اللہ کے گھر کے سامنے پہنچتا ہے تو جو کیفیات اس وقت اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں، ایک دفعہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ کہاں میں اور کہاں یہ اللہ کریم کا پاکیزہ گھر، جہاں اللہ کریم کے ذاتی جلوے اترتے ہیں، جہاں اللہ کی ذاتی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر جب طواف شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ مختلف دعائیں پڑھی جاتی ہیں طواف کے دوران، وہ مسنون دعائیں بھی موجود ہیں، لیکن اجازت ہے کہ آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو ان ساری دعاؤں کا اگر ماحصل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 2 لفظوں میں، تو ان ساری دعاؤں کا ماحصل یہ بنتا ہے کہ انسان کی نظر اللہ کے گھر کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے
تجھے کیا بتاؤں میرے دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اور اس وقت انسان کی روح اللہ کے حضور عرض کر رہی ہوتی ہے کہ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں، تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی، تو نوازنے والا ہے۔ اور وہاں پھر لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں، ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق، اپنے احساس اور اپنی کیفیات کے مطابق وہاں حاضری پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ جو حج ہے یہ دراصل اللہ کریم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے۔ دیکھیں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کریم شارک سے قریب ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندہ مومن کے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ جہاں سے بھی مانگیں اور جو سوال کریں، اللہ کریم وہ سوال کا جواب بھی عطا فرماتا ہے اور بندے کی حاجت بھی پوری فرماتا ہے اور بندے کے ساری کیفیات کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر اس نے اپنے وہاں گھر میں کیوں بلایا؟ اصل میں وہ چاہتا یہ ہے کہ تو مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک دفعہ میرے گھر میں آئے۔ وہ قرآن مقدس میں ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے اوپر حج کا فریضہ لازم ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے پاس استطاعت ہے۔ تو گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ تیرے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، اگر استطاعت ہے تو کبھی آؤ نا ہمارے گھر۔ تو یہ ایک پیار کا اظہار ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ اگر تیرے پاس استطاعت ہے تو پھر کبھی آؤ نا ہمارے گھر۔ اور پھر ساتھ ہی جب یہاں حاضری ہوتی ہے تو مدینہ طیبہ سے صدا آتی ہے من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے کعبۃ اللہ کا حج کیا اور وہ میری زیارت کے لیے نہ آیا تو اس نے میرے ساتھ جفا کی۔ تو رحمت للعالمین کی ذات گرامی وہ تو ایسی ذات ہے کہ جن کے ساتھ وفا کی جائے، جن سے پیار کیا جائے، جن سے محبت کی جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ضرور حاضری دیں۔ تو یہاں میں حج کے جو فرائض ہیں وہ آپ کی خدمت میں، یعنی جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے ان لوگوں کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ حج فرض ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، مسلمان کو بلایا گیا ہے، کافر کو نہیں بلایا گیا۔ یعنی مسلمان وہ ہے نا جس کا سینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہے۔ تو جس نے ابھی تک اپنے سینے کو آلودہ رکھا ہوا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا پیار نہیں، اللہ کی محبت نہیں، جو اللہ کریم کو اس کے رسول کو ماننے والا نہیں، تو اسے نہیں بلایا گیا، اسے یہ جو ہے وہ دعوت نہیں دی گئی۔ اس بندے کو دعوت دی گئی ہے جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کوئی مسلمان ہو اور دارالحرم میں ہو تو اس کے لیے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حج جو ہے یہ فرائض میں شامل ہے۔ اگر کسی کو علم نہ ہونے کی وجہ سے وقت گزر جاتا ہے، زندگی اس کی گزر جاتی ہے، صاحب استطاعت تھا لیکن معلوم نہیں ہو پایا، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، یعنی وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد بالغ ہونا، اللہ کریم نے نابالغ کو بھی یہ جو ہے وہ فریضہ نہیں سونپا، بالغ لوگوں کو یہ بات عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو اس کا کرم ہے کہ جس عمر میں اپنی جو محبت ہے عطا فرما دے، لیکن چونکہ بلوغت میں انسان وہ چیزوں کو خوب سمجھ لیتا ہے، تو اس لیے اللہ کریم نے بالغ لوگوں کے لیے حج کا فریضہ لازم کیا۔ عاقل ہونا، مجنوں کے لیے حج لازم نہیں ہے، پاگل کے لیے حج لازم نہیں ہے۔ یعنی جو بھی ہمارے گھر میں آئے
تو وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ آئے، اس لیے کہ یہ جگہ یہ سمجھ بوجھ کی جگہ ہے، اور پوری شعوری حاضری کے ساتھ ہمارے دربار میں آئے اور آ کے یہاں طواف کرے اور اپنے جو ارکان ہیں وہ ادا کریں۔ پھر آزاد ہونا، لونڈی اور غلام کے اوپر جو ہے وہ حج فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی تندرست ہونا ضروری ہے، بندہ تندرست ہو، ایسا نہیں کہ بیماری کا مارا ہوا ہو اور وہاں جا کے اور زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا رہے۔ تو اللہ نے رخصت عطا فرمائی کہ جب تندرست ہو تو تب وہ وہاں آ کے حج کریں، اور سفر خرچ کا بھی مالک ہو۔ یعنی کتنی آسودگی دی جا رہی ہے اور کتنی آسانی پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارے گھر میں آؤ کسی وقت، لیکن ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں، تو تمہارے پاس سفر خرچ ہو تو پھر ضرور آنا، اور اگر سفر خرچ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے مہینوں میں یہ ساری شرائط پائی جائیں تو تب جا کے حج فرض ہوگا۔ اگر حج کے مہینوں میں یہ شرطیں پوری نہیں ہوئی، دائیں بائیں شرطیں پوری ہوتی ہیں، تو اس بندے کے اوپر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ تھیں وہ چند باتیں جو حج کے لیے ضروری تھیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ باقی حج کے جو دیگر احکام ہیں ان کے اوپر وہ پوری بکس موجود ہیں، پمفلٹ موجود ہیں، کتابیات بہت ساری مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن نے ایک بہت اچھا کتابچہ اس حوالے سے، الازہر کے ایک فاضل ہیں ہمارے دوست علامہ عبداللطیف الازہری، انہوں نے ایک کتابچہ ترتیب دیا حج اور عمرہ کے حوالے سے، وہ بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اگر وہ آپ خرید لیں، چھوٹا سا کتابچہ ہے، جیب میں ڈال لیں، اور جہاں ضرورت پڑے وہ اس میں سے آپ مسائل بھی دیکھ لیں، اور ساتھ ساتھ جو معصور دعائیں ہیں وہ بھی وہاں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کی معامل ہو سکتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔